لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک اسلامی بھائی خود بتاتے ہیں کہ آج سے کچھ سالوں پہلے میں نے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں 30 دن کا اعتکاف کیا۔ اب میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی اور اعتکاف کے بعد آخری رات تھی غالباً۔ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جو ہے وہ داڑھی شریف کی نیت کرے گا اللہ اسے اسی سال یا جلدی جلدی مدینہ دکھائے۔ اس طرح کی دعا دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے داڑھی شریف کی نیت کر لی، داڑھی کی نیت کی۔ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے مدینہ شریف جانے کے۔ وہاں مسجد نبوی شریف میں خادم کی جابز آتی ہیں۔ کہتے وہ جاب آئی، میری خالہ یا میری پھوپھی نے مجھے قرضہ دیا اور میں نے وہ پیسے خرچ کر کے میں مدینہ شریف چلا گیا۔ مدینہ شریف پہنچا، آج وہ بتا رہے تھے کہ 2.5 سال ہو گئے مجھے پہنچے ہوئے، یا 3 سال ہو گئے، اب تک وہ واپس نہیں آئے۔ کہتے ہر سال چھٹی ملتی ہے، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں آیا۔ اچھا وہاں وہ کہتے حج کے دن تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ پیسے لو اور مسجد نبوی شریف میں دسترخوان لگاؤ۔ تو میں نے مسجد نبوی شریف میں دسترخوان لگایا تو دسترخوان پر کچھ لوگ آ گئے، تو کسی نے مجھ سے وہیں دسترخوان پر پوچھ لیا کہ بیٹا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے جو کہ مسجد نبوی شریف میں خدمت صفائی وغیرہ کے کام کرتے ہیں، کہتے مجھ غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ کہتے میں تو یہ جملہ کہہ کر چلا گیا۔ ایک اسی دسترخوان پہ شخص نے میرا فون نمبر مجھ سے لے لیا۔ دوسرے دن ان کا فون آیا، کہتے بیٹا ذرا باہر آئیے۔ میں مسجد نبوی شریف سے باہر گیا اور مجھے کہتے ہیں کہ میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، میں امریکہ سے آیا ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کو پسند کر لو، میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ وہ مسجد نبوی شریف کا خادم کہتا ہے کہ میری ایک جماعت کی بھی پڑھائی نہیں ہے، میں نے آج تک کچھ نہیں پڑھا ہے، میں ان پڑھ ہوں اور میں غریب آدمی ہوں، میری تنخواہ 700 ریال ہے، میں آپ کی امریکہ والی بیٹی کی کہاں سے میں کفالت کر سکوں گا؟ اور آپ دوبارہ سوچ لیں۔ وہ کہتے نہیں، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے ہی کریں گے۔ اچھا وہ کتنا سچا آدمی، اس نے اپنی والدہ کو پاکستان میں گاؤں میں فون کیا، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے اس طرح ایک رشتہ آیا ہے۔ والد صاحب سے پہلے بات کی، والد صاحب نے کہا نہیں بیٹا تم نے ایسے امریکہ والوں سے رشتہ نہیں کرنا، وہ تمہیں امریکہ لے جائیں گے، تم نے تو مدینہ چھوڑنا نہیں تھا۔ تو کہتے نہیں میں نے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا، لیکن وہ ضد کر رہے ہیں۔ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ امریکہ چلے گئے، امریکہ سے بار بار اس سے رابطہ کرتے رہے کہ تم نے کیا سوچا؟ کہتا میری والدہ منع کرتی ہیں۔ پھر والدہ کو فون کیا تو والدہ کہتی بیٹا ہم نے خاندان میں تمہارا رشتہ طے کیا ہوا ہے۔ وہ امریکہ کے خاندان والے کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ سے کہو کہ ٹھیک ہے میری بیٹی سے رشتہ کر کے مدینے میں شادی کر لو، میں آپ کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ آپ اپنی ماں کی خواہش پر پاکستان میں بھی شادی کر لینا۔ اور ایسا ہی ہوا میرے پیارے اسلامی بھائی۔ میں ابھی پچھلے دنوں مدینہ شریف میں اس اسلامی بھائی سے مل کر آیا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے امریکہ میں پیدا ہونے والی ایک ایسی وہ اچھا مزے کی بات، جس اسلامی بہن سے ان کی شادی وہ بھی عطاریہ ہیں۔ یہ اسلامی بھائی بھی امیر اہل سنت کے مرید ہیں۔ کیسی والدین کی تربیت ہے کہ جنہوں نے ایک مسجد نبوی شریف کے خادم سے ان کی شادی کروائی۔ اچھا یہ شادی ہو گئی، ہم سب سن کر آ گئے۔ میں جب گھر آیا تو میں سوچنے لگا کہ یہ 2 سال تک ایک ہی اسلامی بھائی پر کیوں یہ لوگ کوشش کرتے رہے؟ ہو نہ ہو ان کو کوئی اشارہ ملا ہے، کوئی خواب میں بشارت ملی ہے۔ اور یہ وہ جو جملہ تھا نا جو اس بندے نے مسجد نبوی شریف میں کہا تھا کہ مجھ غریب سے اب کون شادی کرے گا، تو گویا یہ رشتہ نبی پاک نے ہی کروایا ہے۔ پھر میں نے خود امریکہ رابطہ کیا کل اور یہ سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے 2 سال تک، بھائی مدینہ شریف میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اپنی بچی کی اگر آپ نے مدینہ پاک میں شادی کرنی تھی تو کسی اور سے کر دیتے، ڈائریکٹلی خادم مسجد نبوی شریف سے آپ کو کیوں کرنی تھی؟ تو بس انہوں نے یہی بتایا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ایک راز ہے، جو راز ہم آپ کو بتائیں گے اور کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو جو کچھ اب تک پتا چلا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دل سے نکلا اور میرے آقا نے یہ رشتہ کروا دیا۔ اور مجھے تو یقین کریں یہ واقعہ سننے کے بعد تو یہ واقعات کتابوں میں تو پڑھے تھے، مگر آج بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں مدینے جا کر دل سے کوئی بات نکلتی ہے، میرے آقا اسے کیسا نوازتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ تو آج بھی ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں کہ اتنی محبت بھی ہے لوگوں کو مدینے سے۔ آج لوگ پیسے والا ڈھونڈتے ہیں، خوبصورت ڈھونڈتے ہیں، ڈگری ہولڈر ڈھونڈتے ہیں، مگر اس خاندان نے اگر ڈھونڈا تو شہر مدینہ ڈھونڈا، مسجد نبوی کا خادم ڈھونڈا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کا گویا ایک خادم ڈھونڈا اور اسے اپنی بیٹی جو ہے وہ دے دی۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے مدینے کی باتیں اور عشق جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھے۔